باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ خطبے کے دوران آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور اس خطبے میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس حدیث شریف کو روایت کرنے میں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، بخاری شریف میں اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 71۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس شخص کی بھلائی چاہتا ہے، ہمارے ہاں ہمارا جو معیار ہے بھلائی کا چیک کرنا وہ اور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے پاس اگر مال ہے اور یہ نہیں حرام ہے یا حلال ہے، بس مال ہے، ہمارا اپنا یہ انسانوں کا معیار ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال والا ہے وہ اس کے ساتھ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر صدقات نہیں دیتا، خیرات نہیں دیتا، تو پھر یہ اس کے ساتھ بھلائی والا کام نہیں ہے، یہ اس کے لیے زحمت بنی ہوئی ہے، کیونکہ نماز اس کی چھوٹی ہوئی ہے دولت کی وجہ سے، زکوٰۃ وہ دے نہیں رہا، یعنی حرام کاموں میں داخل ہے، تو یہ بھلائی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کا فہم عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، یعنی دین کی طرف اس کو کھینچتا ہے اور وہ دین پر آ کر ان تمام حرام کاموں سے بچتا ہے، کسی کا مال نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا ہے جی، نماز 5 نہ پڑھتا ہے، اور خالی مال کمانے میں نہیں ہے، اور مال کمانے میں رشوت کا مال، سود کا مال، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، یعنی مختلف قسم کے جو حرام ذرائع ہیں ان سے مال اکٹھا کیا ہوا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر اللہ کی بڑی بھلائی ہے۔ یہ بھلائی نہیں ہے، بھلائی یہ ہے کہ وہ دین کی طرف ہے اور ان باتوں سے وہ بچتا ہے، اور جو اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، یہ امت اللہ کے حکم پر ہمیشہ قائم رہے گی، اور قیامت تک کسی کی مخالفت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایسی یہ امت ہے، کتنی پیاری امت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی مخالفت ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھ لیں آپ، آج دنیا میں کفار اتنے ہیں، اسلحہ اتنا ہے، طاقت کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہمارا روب ڈالا ہوا ہے، اور ان کی مخالفت ہے ہماری، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اتنی مخالفت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ اب یہ جو ہمارے پہ نقصان پہنچ رہے ہیں، ہمارے پہ جو نقصان پہنچ رہے ہیں اور جو بلائی ہم پہ نہیں آ رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے والے، آگے بانٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہیں۔ تو یہ جو دوری ہے، اس دوری کی وجہ سے اگر کوئی بندہ حرام ذرائع سے مال کما رہا ہے، مختلف ذرائع سے لوگوں کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، لوگوں کے مال پہ قبضہ کیا ہے، لوگوں کی گاڑیاں چراتا ہے، موٹر سائیکلیں چراتا ہے، سود لیتا ہے، بڑے ذرائع ہیں جو حرام ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے بعد مال اکٹھا کرتا ہے، پھر لوگوں میں وہ معروف ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی بھلائی نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زحمت کی ہوئی ہے، اس کے لیے وبال عذاب بنا ہوا ہے، جب وہ مرے گا تو ان ساری باتوں کو اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اب جس کی بھلائی چاہ رہا ہے، اب وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، لیکن وہ ہے دین اسلام کی طرف، اگر وہ دین اسلام کی طرف ہے، غریب ہے، امیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلائی عطا فرمائی، وہ بھلائی کی طرف ہے۔ اس وجہ سے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں،
ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو بھلائی والے کام ہیں وہ کرنے چاہیے، اور جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی دیتا ہے اس کام کی طرف آنا چاہیے۔ دین اسلام کے اندر بھلائی ہے، آپس میں پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، یعنی ہمسایوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے۔ جب ہم اس طرح رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدے عطا فرمائے گا، دنیا کی مشکلیں بھی ختم کرے گا، قیامت کی مشکلیں بھی ختم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔